اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ درجہ 12 کے لیے جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے درسی سوالات، مرغ بازی، جس کو ہم نے مکمل کیا گیرن لیکچروں میں، جس کو ہم نے مکمل کیا۔ آج اس کے جو مشقی جو سوالات یا درسی سوالات جو ہے، آج ہم انہی پر بات کریں گے۔ تو آپ کی جو کتاب ہے پیج نمبر 79، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ مختصر جواب لکھنے ہیں ان سوالوں کے۔ سوال نمبر 1، غلام خان کے ہاتھ میں مرغا دیکھ کر شہمال کیوں خوش ہو گئی؟ یعنی کہ جب شہمال نے غلام خان اپنے شوہر کے ہاتھ میں مرغا دیکھا تو وہ کیوں خوش ہو گئی؟ جیسے کہ ہم نے درس میں اس سبق میں پڑھا ہے کہ شہمال مدت سے چاہتی تھی کہ اس کے گھر میں ایک مرغا ہونا چاہیے تھا، تو وہ غلام خان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی اچھی نسل کا مرغا لے آؤ۔ وہ اپنے گھر میں مرغا اس لیے رکھنا چاہتی تھی کہ ان کو اس کی جو پڑوسن تھی جس کا نام تھا مریل جانی، اس کو جلانے کے لیے وہ اپنے گھر میں مرغا رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ مریل جانی کے پاس 3 مرغیاں اور 2 مرغے تھے، جبکہ اس کے پاس صرف 2 مرغیاں تھیں۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ اس کے گھر میں بھی ایک مرغا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی پڑوسن مریل جانی کو جلا سکے۔ اس کے ضد سے، وہ حسد سے وہ اپنے گھر میں مرغا رکھنا چاہتی تھی۔ اب سوال نمبر 2 جو ہے، شہمال کے مرغے کا خلیہ کیسا تھا؟ شہمال کا جو مرغا تھا جو غلام خان نے لایا، اس کا خلیہ، اس کا سٹرکچر، اس کی جسمانی ساخت کیسی تھی؟ مریل، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہمال کا مرغا رنگ میں سفید تھا، یعنی کہ وہ سفید رنگ کا تھا، براق جیسا تھا، براق کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں پتلی تھی۔ جو شہمال کا مرغا تھا اس کی ٹانگیں کیسی تھی؟ اس کی ٹانگیں پتلی تھی، لیکن چال میں وہ بہت تیز تھا، وہ بہت پھرتیلا تھا اور اچھی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ میں پھر سے دہراتا ہوں کہ شہمال کے مرغے کا رنگ سفید تھا، وہ براق جیسا تھا، اس کی ٹانگیں پتلی تھی، اس کی چال تیز تھی اور وہ اچھی نسل کا تھا۔ مریل جانی کے مرغے کا خلیہ کیسا تھا؟ جو مریل جانی کا مرغا وہ کیسا تھا؟ مریل جانی کا مرغا جو ہے وہ سرخ رنگ کا تھا۔ کس رنگ کا تھا؟ وہ سرخ رنگ کا تھا۔ اس کا سفید رنگ کا تھا اور مریل جانی کا مرغا سرخ رنگ کا تھا۔ اس کے پروں پر کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے دھبے تھے۔ جو اس کے پر تھے، اس کے پروں پر کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے دھبے تھے۔ وہ نہایت ہی خوبصورت تھا، لیکن اس کی ٹانگیں موٹی تھی۔ شہمال کے مرغے کی ٹانگیں پتلی تھی، لیکن مریل جانی کا جو مرغا تھا اس کی ٹانگیں موٹی تھی، لیکن وہ بھی شہمال کے مرغے کی طرح اچھی نسل سے تعلق رکھتا تھا، وہ بھی اچھی نسل کا مرغا تھا۔ پھر سے میں دہراتا ہوں، رنگ اس کا، مریل جانی کے مرغے کا رنگ سفید تھا، سرخ تھا، اور اس کے پروں پر کالے کالے دھبے، کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے دھبے تھے، نہایت ہی خوبصورت تھا، اور اس کی ٹانگیں موٹی تھی، اور وہ بھی شہمال کے مرغے کی طرح اچھی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ سوال نمبر 4، شہمال مریل جانی کے مرغے کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی؟ شہمال مریل جانی کا مرغا جب دیوار پھاند کے، جب وہ شہمال کے صحن میں آتا تھا تو شہمال اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی، کیا سلوک کرتی اس کے ساتھ؟ جب شہمال کے صحن میں اس کی مرغیاں ہوتی تھی، اس وقت جب مریل جانی کا مرغا دیوار پھلانگ کے اس کے صحن میں آتا تھا تو اس وقت شہمال خوش ہوتی تھی کہ جب مریل جانی کا مرغا اس کی مرغیوں کے ساتھ ہوتا تھا اس وقت وہ خوش ہوتی تھی۔ اور جب وہ اس نے یہ اناج
سکھانے کے لیے رکھے ہوتے پھیلائے ہوتے تھے صحن میں، اور اس وقت جب وہ پھلانگ دیوار پھلانگ کے اس کے صحن میں آتا تھا اور جو پھل اس نے سکھانے کے لیے رکھا ہوتا تھا اور وہ اس میں اس کو ادھر 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 پھینکتا تھا، تو اس وقت وہ اس کو مار بگاتی تھی، اس وقت وہ اس کو برا بلا بھی کہتی تھی اور اس کو مار بھی بگاتی تھی۔ اس وقت وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے صحن میں آنا چاہیے، یعنی کہ اپنے غرض کے لیے وہ اس کو اپنے صحن میں آنے دیتی تھی، اور جب وہ اس کے مرغیوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور جب اس کے صحن میں وہ پھل وغیرہ اناج اس نے سکھانے کے لیے ہوتے، اس وقت وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے صحن میں آئے، اور جب وہ اس وقت بھی دیوار پھلانگ کے آتا تھا تو وہ اس کو مار بگاتی تھی، اپنے غرض کے لیے اس کو رکھنا چاہتی تھی، اور جب وہ کچھ پھل کچھ دانے وہاں چگتا تھا تو اس وقت اس کو مار بگاتی تھی، اس وقت اس کو برا لگتا تھا۔ شامال نے اپنا مرغا ذبح کروانے کا ارادہ کیوں کیا؟ شامال نے اپنا مرغا ذبح کروانے کا ارادہ کیوں کیا؟ اس نے اپنا مرغا ذبح کرانے کا ارادہ اس لیے کیا کیونکہ وہ مرغا بے وقت بانگ دیتا تھا اور یہ اس چیز کو منحوس تصور کرتی تھی، اس کو یہ منحوس لگتا تھا کہ یہ بے وقت اذان، یہ بے وقت بانگ کیوں دے رہا ہے مرغا، لہذا وہ اس کو ذبح کروانے کا ارادہ کرتی تھی۔ شامال نے مرغا ذبح کیوں نہیں کروایا؟ شامال نے پھر اپنا مرغا ذبح کیوں نہیں، جب اس نے پہلے ارادہ کیا تھا، پکا ارادہ اس کا تھا کہ وہ اس کو سمدو کے پاس لے جائے گی اور اس کو سمدو کسائی کے پاس لے جا کر اس کو ذبح کروائے گی، تو پھر اس نے اپنا ارادہ کیوں بدلا؟ اس نے پھر کیوں اپنے مرغے کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جب مریل جانی اور شامال کے مرغے کے درمیان جب جھگڑا ہوا، تو جھگڑے میں، اس لڑائی میں شامال کے مرغے نے مریل جانی کے مرغے کو بگایا، اس کو ہرایا، اس پر اس نے فتح پائی، تو لہذا وہ اس کا جی بہت خوش ہوا اور اس نے اپنا ارادہ بدل لیا، اگر یہ بے وقت بھی بانگ دے گا لیکن اس نے میری دشمن، میری پڑوسن جو میری دشمن ہے یعنی کہ مریل جانی، اس کے مرغے کو اس نے مار بگایا اور اس کے مرغے کو اس نے ہرایا، لہذا اس نے اسے ذبح کروانے کا ارادہ ترک کیا، اس نے چھوڑا یہ ارادہ کہ اب میں اپنے مرغے کو ذبح نہیں کرواؤں گی۔ تو درج ذیل محاورات کے معنی لکھیے، محاورات ہے، چند محاورات ہے یہاں، تو ان کے معنی لکھنے ہیں۔ خوشی سے پھولے نہ سمانا، مطلب ہے بے حد خوش ہونا، بے حد خوش ہونا۔ اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو جو ہی شامال نے غلام خان کے ہاتھ میں مرغا دیکھا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سما پائی، یعنی کہ وہ بے حد خوش ہوئی۔ ٹھٹک جانا، حیران ہونا، ٹھٹک جانا، جب مرغے نے بے وقت بانگ دی تو شامال ٹھٹک رہ گئی، ٹھٹک کے رہ گئی۔ خون کھول اٹھنا، غصہ ہو جانا، غصہ ہو جانا، مریل جانی کے تانے سن کر شامال کا خون کھول اٹھتا تھا۔ دل ہلکا ہونا، دل کو قرار ہونا، سکون ہونا، جو ہی اس نے اپنے بیٹے کے کامیاب ہونے کی خبر سنی تو اس کا دل ہلکا ہو گیا، یعنی کہ دل ہلکا ہونا، سکون حاصل ہونا، غم سے نجات پانا۔ دل ڈوب جانا، دل ڈوب جانا، دکھ ہونا، صدمہ پہنچنا، صدمہ پہنچنا، جو ہی اس نے اپنے بیٹے کے حادثے کی خبر سنی تو اس کا دل ڈوب گیا۔ چہرے کا رنگ اڑنا، حالت بدلنا، مریل جانی کا مرغا جب شامال کے مرغے کو اس نے کافی اس کا خون بہایا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، یعنی اس کی حالت دگرگوں ہو گئی، اس کی حالت ہی بدل گئی۔ شامال نے مرغ کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ شامال نے مرغ کو ذبح اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس نے لڑائی میں مریل جانی کے مرغے کو ہرایا۔ تو اس طرح سے
آج ہم نے اس موضوع کے حوالے سے یعنی کہ مرغ بازی جس کا ترجمہ ترنم ریاض نے کیا ہے، اس کے جو درسی سوالات ہیں، اس کے یہ جو سوالات ہیں اس کو ہم نے ایکسپلین کیا. تو اس طرح سے آج ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا. باقی وسلام.